عوام مولویوں کو لڑاتی ہے. اگر عوام چاہ لے کہ ہمیں صراط مستقیم پانا ہے، مولوی اللہ کی قسم 2 دن میں سدھر جائے گا، 2 دن بھی نہیں لگے. یہ قرآن و سنت سے کسی کو اختلاف ہے؟ بولو تو پھر کیوں نہیں مان لیتے اس کو؟ لیکن آپ بھی بہت بڑے وکیل صفائی بنتے ہیں. جب بھی بات آتی ہے جی ہمارے مولوی صاحب نے فرمایا. تیرا کون سا مولوی؟ تو نے پیدا کیا ہے، تیرے جسم سے پیدا ہوا وہ، نہ تمہارے ماں کا، نہ تمہارے باپ کا، نہ رشتے کا، نہ ناطے کا، نہ خون کا، نہ پانی کا، کسی کا نہیں. تمہارا کون سا مولوی؟ قبر میں جائے گا وہ. تمہارے تو ایک ہیں، اور وہ کون ہیں؟ حضرت محمد الرسول اللہ. ہم اسی ایک کی دعوت دیتے ہیں. وہی ہے رہبر، وہی رہنما، وہی مقتدا، وہی امام اعظم، وہی حکیم الامت، وہی پیران پیر، وہی سب کچھ. اللہ کے بعد جن کا مقام ہے، جن کے بارے میں قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا، بلکہ قبر ہی میں پوچھا جائے گا. پوچھا جائے گا کہ نہیں پوچھا جائے گا؟ بولو کہ وہاں پوچھا جائے گا کہ تم امام حنیفہ کے مقلد تھے یا امام احمد بن حنبل کے. پوچھیں گے تم حنبلی تھے کہ شافعی تھے؟ منکر نکیر آگے پوچھیں گے. ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں. ارے میاں وہ تو بڑی دور کی بات رہی، خود ان ائمہ بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ میرے ناموں کے ڈنکے بج رہے ہیں دنیا کے اندر. ان غریبوں کو خود پتہ نہیں ہے، ان بیچارے اماموں کو خود پتہ نہیں ہے. واللہ ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ میرے ناموں کے ڈنکے، میرے نام کے اوپر لوگ میرے ناموں کے تووں پر اپنی روٹیاں مول سونپ پھینک رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کو ٹکڑے ٹکڑے میں کیا ہوا ان غریبوں کو خود پتہ نہیں. یہ ائمہ تھے رحمہم اللہ. اللہ ان کی قبروں کو نور سے معمور فرمائے، ان کی لغزشوں خطاؤں کو اللہ معاف فرمائے. یہ ائمہ اہل الحدیث تھے. اہل الحدیث کون تھے؟ اہل الحدیث، اصحاب الحدیث چاہیے. یہ ائمہ الحمدللہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے. اور میں ابھی تاریخ بتلاتا ہوں. یہ بنیادی بات سنو، کامیابی، جنت سے نجات کہاں ملے گی؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں. اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تم جنت میں جانا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو تم میرے نبی کی پیروی کرو. اللہ کیا فرماتا ہے ویغفر لکم ذنوبکم. میرے حبیب کے پیچھے پیچھے چلو گے، گنہگار ہوگے بھی تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اللہ. یہ بتاؤ کسی امتی کے پیچھے چلنے کی ضمانت اللہ نے لی ہے؟ لیکن لوگوں نے بتایا. ہاں اعوذ باللہ. میں کیا بتلاؤں در مختار اٹھا کے دیکھو، فتاوی حنفیہ کی، فقہ حنفیہ کی معرکۃ الآراء کتاب. کوئی مولوی ہو تو جا آئے اور اس کو میں بتاؤں کہ مولانا حنفی صاحب آپ اپنی کتاب فتاوی در مختار اٹھائیں گے. در مختار کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر کو نور سے منور فرمائے، وہ بندہ بری ہے اس اتہام سے اور اس جھوٹ سے کہ امام صاحب رات کو گئے. امام صاحب کہاں گئے؟ رات کو خانہ کعبہ کی چابی مانگے تالے والے سے، اس نے چابی دے دی اور کہا کہ میں رات کو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتا ہوں. چابی دے دی، اندر گئے، ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کر کے آدھا قرآن پڑھا. یہ عبادت کا طریقہ ہے. اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا امام جسے 70,000 حدیثیں پڑھانے کا دعویٰ، آج تک 70,000 حدیثوں کا ہمیں پتہ نہیں چلا. آج تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فقہ حنفی کی نوک پلک اور اس کی بھویں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد سے سنواری جا رہی ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ آج تک بخاری، مسلم، ابو داؤد اپنے مذہب کی باتیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ صحیح ستہ سے صحیح کی جاتی ہیں. پتہ نہیں امام صاحب یہ 70,000 حدیثیں جو ان کو یاد تھیں، جو لکھا کے گئے، کہاں غائب ہیں؟ اب کب نکلیں گی اللہ ہی بہتر جانے. اور کسی دل جدے نے یہاں تک لکھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کی پوری کتابیں ایک صندوق میں بند ہو کر دریائے نیل کے اندر نیچے ہیں. جب امام مہدی آئیں گے، خضر آئیں گے تو اس کو نکالیں گے. واللہ ایسی علم گلم باتیں سنو. اگر کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب نے آدھا قرآن ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کر پڑھا، پھر دوسرا قرآن، آدھا قرآن ایک پہر، رات کے ایک پہر میں دوسرے ٹانگ کر کے یوں قرآن پڑھا. اب اس کے بعد میں کہنے لگے اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا. تو اللہ کی طرف سے آواز آئی ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آواز سنی کہ نہیں اے ابو حنیفہ، تمہاری عبادت سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. جاؤ قیامت تک تجھے بھی اور جتنے تیرے ماننے والے اور تیرے مذہب کے اوپر عمل کرنے والے ہیں سب کو میں نے بخش دیا ہے. اللہ کی قسم. اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ تو کروڑوں لعنتیں نازل فرما. بولو آمین، بولو آمین. ہے حوالہ غلط کرنے والے پر اللہ کروڑوں لعنتیں نازل فرمائے. بتاؤ بھیا اب کہاں جاؤ گے؟ اللہ کے نبی کی پیروی کرنے پر تو ہم یہ خوش تھے کہ اللہ کے نبی جنت کی ضمانت ہیں. یہاں تو کہتے ہیں ہمارے امام کے پیچھے چلو جنت مل جائے گی. استغفر اللہ. اتنا بڑا کفر کر کے بھی یہ اہل سنت والجماعت. تو ہم نہیں جانتے پھر اہل سنت والجماعت کس کو کہتے ہیں.
یہ صحابہ کے نقش قدم پر سنو، آگے بڑھو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو انکار کرے. قیل من ابا، کون انکار کرے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس سے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. وہ من عصانی فقد ابا، اور جس سے میری نافرمانی کی اس نے گویا میرا انکار کیا. ہلاک. سنو اللہ کے نبی اور سنو یہ دلیلیں اس بات کی دلیل ہیں کہ فوز اور فلاح اور جنت کس کی اتباع اور پیروی پہ ملے گی؟ بولو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور قرآن اور سنت کے سوا جو کچھ بھی ہے سب کیا ہے؟ ضلالت ہے اور گمراہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک. اے لوگوں، میں تمہیں ایک واضح اور سیدھی شاہ راہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. دن تو اپنا ہے ہی ہے واضح، یعنی مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ تمہیں چلنے میں کوئی دشواری، میں وہ دین چھوڑ کے جا رہا ہوں جس دین کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کی طرف کسی اور مذہب کو اختیار کرنے والے کیا ہو جائیں گے؟ ہلاک اور برباد ہو جائیں گے. جن کو ہلاک اور برباد ہونا ہوگا وہی اس دین کو چھوڑے گا. تو بولو، اللہ کے نبی تو یہ کہیں میرا دین بڑا ہی واضح اور صاف ہے، اور امتی یہ کہے کہ نہیں اس کے اندر بڑی پیچیدگیاں ہیں، تم نہیں سمجھ پاؤ گے، یہ تو بڑے بڑے تندرست لوگوں کا علاج کرنے والی کی پڑیا ہے، یہ بڑے بڑے تندرست لوگوں کے علاج کرنے والی جی پڑیا ہے. یہ حکیم صاحب وہ ہیں جو بیماروں کا علاج نہیں کرتے بلکہ یہ بڑے بڑے مسنڈوں کا وہ علاج کرتے ہیں. تو قرآن و حدیث تم نہیں سمجھ پاؤ گے، یہ بڑے بڑے علماء ہی اس سے سدھرتے ہیں، جہلا عوام نہیں سدھرتے. استغفر اللہ. یہی مثال ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے ایک اور جگہ فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے. بہت امام مالک کی یہ حدیث. تو اس حدیث پاک سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سے ان دونوں حدیثوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قرآن و سنت کے سوا جتنا بھی ہے سب کیا ہے؟ ضلالت ہے، گمراہی ہے اور آدمی بھٹکنے والا ہے. اور سنو، اسلام نے تفرقہ بازی اور جماعت سازی یا مذہب کی ایجادات وغیرہ سے قرآن و سنت سے منع فرمایا، قرآن و سنت نے روکا ہے. چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے میرے حبیب جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اور بھی تفسیر میں بتلاؤں گا، تفسیر آ رہی، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اے میرے نبی آپ کا تعلق ایسے لوگوں سے نہیں ہے، کچھ بھی تعلق آپ کا ان گروہوں اور گروپوں سے نہیں ہے. یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، ان کو ہونے دو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت حضرت عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اے عائشہ تم جانتی ہو کہ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بٹ گئے وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہم اصحاب البدع و اصحاب الاہواء، وہ لوگ ہیں جو بدعتی ہیں اور اپنے نفسوں کی پوجا اور پیروی کرتے ہیں. نفس جس بات کی طرف بدعتی آج کون بدعت سے بچا ہوا بتاؤ؟ جتنے حنفی ٹوٹل، معذرت کے ساتھ آپ کا جرم نہیں ہے، آپ کو کس نے کہا حنفی بننے کے لیے؟ آپ کو کہا گیا کہ اللہ کے نبی کی اتباع کرو. آپ کو مولویوں نے حنفی کا پیالہ پلایا ہوا ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو حنفی کی رٹ لگا رہے ہو. لیکن جو حنفی اگر اس سے پوچھو امام ابو حنیفہ کا نام کیا تھا تو اس بیچارے کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ امام صاحب کا نام کیا تھا رحمۃ اللہ علیہ. اسے یہ بھی پتا حنفی تو ہم ہیں اگر مانا جائے، کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقشہ بتلایا، جو طور طریقہ بتلایا، الحمدللہ ہم اس کے اوپر. اور سنو حقیقتیں ابھی میں بتاؤں گا میرے عزیزو، غور سے سننا سمجھ کے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ تو یہ جو ہے یہ بدعتی جتنے بھی ہمارے ملک کے اندر احناف ان کا ایک بھی شخص اللہ رحم اللہ ایک دو کو چھوڑ کر کسی کا بھی دامن بدعت اور شرک سے محفوظ نہیں ہے. اور میں نے چیلنج کیا ہے کسی کیسٹ میں کہ میں تمہیں 1 کروڑ ریال دوں گا، حالانکہ میں نے دیکھا نہیں ہے، نہ میرے باپ داداؤں نے دیکھا ہوگا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. اس لیے میں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ تم اہل دیوبند کو، بریلویوں کو تو چھوڑو، وہ تو سر سے لے کر پیر تک امام احمد رضا خان کے محبت میں ان کے اس میں ڈوبے ہوئے ہیں. میں ان اصحاب تقوی اور اصحاب چب و دفتار جو اپنے آپ کو بہت بڑا موحد سمجھتے ہیں اور ہندوستان میں بیٹھ بیٹھ کر کے پمفلٹ چھینٹتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے موحد ہیں، یہ بریلوی بدعتی ہیں، مشرک ہیں. ہم نے کہا تمہارے ہی بھائی ہیں،
تم ہی انہی نسل سے ہو، تمہارے ایک خون ہے، تمہارا خواہ مخواہ ان کو نفرت کرتے ہو بیچاروں کو. وہ کہتے ہیں ان کو میں نے کہا تم شرک کی ایسی تعریف کرو جس سے علماء دیوبند بچ جائیں، اللہ کی قسم میں 1 کروڑ ریال دینے کے لیے تیار ہوں. شرک کی ایسی تم تعریف کرو جس سے کہ بولو تمہارے علماء کے دامن بچ جائیں. شرک نہیں بچ سکتے، نہیں بچ سکتے. جس کا عقیدہ یہ ہو حکیم الامت کا کہ قاسم نانوتوی صاحب دل کے بھیدوں کو جاننے والے، دارالعلوم دیوبند میں جھگڑا ہو ان کے جھگڑوں کو مٹانے والے، مولانا محمود الحسن جن کے قرآن پر پابندی لگی سعودی عرب میں چھپنے کے بعد، جب پتہ چلا کہ اس میں بدعقیدگی کا گھوٹالہ ہے، مملکت سعودی عربیہ نے پابندی لگائی. ان کے عقیدے انہوں توبہ کر رہے ہیں کہ ہاں حضرت ہم توبہ کرتے ہیں. انہیں یہ بھی توفیق نہیں ہوئی کہ ان حاجی رفیع الدین صاحب سے کہیں کہ جناب علی جب وہ مر گئے قاسم نانوتوی صاحب تو پھر قبر پھاڑ کر کے کیسے آئے جسم کے اوپر کپڑے کہاں سے ملے ان کو؟ خط وط کسی نے بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا؟ ایسے ہی آ گئے. کیسے پتا چلا؟ استغفر اللہ. جن کے عقیدے یہ ہوں کہ قبروں سے فیض حاصل کریں، جن کے عقیدے یہ ہوں استغفر اللہ تصوف، جو غرق ہوں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی جو دین کو تقسیم کرتے ہیں، دین کو بانٹتے ہیں، تفرقہ بازی کرتے ہیں، وہ اصحاب بدع ہیں، اصحاب البدع ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بدعتی ہیں اور اپنے نفسوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ اپنے نفسوں کی پیروی کرتے ہیں. لیس لہم توبہ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان کے لیے توبہ ہے ہی نہیں ہے. انا منہم بری وہم من برا، میں ان سے بیدار ہوں وہ مجھ سے بیدار ہیں. اللہ اکبر. اے بدعت کی رسیالو، مولویوں، شیخ الحدیثوں، عظمتوں کی پگڑیاں لگانے والوں، مسندوں پر شرک و بدعت کا درس دینے والوں، امت محمدیہ کو غلط سلط مذہبوں میں اٹکا کر تم اپنا الو سیدھا کر رہے ہو. قیامت کے دن یہی امت انشاءاللہ تمہارے گریبان پکڑے گی انشاءاللہ. لیکن لوگوں یہاں تو کم از کم سدھر جاؤ. حجت تو میں قائم کر رہا ہوں نا تمہیں. ارے ایسی توبہ کرو کہ اللہ ان کی منحوس شکل ہی نہ قیامت کے دن دکھلائے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، ایسے بدبودار لوگوں کی شکل میدان محشر میں بھی اللہ نہ دکھلائے. دور رہو اور دیکھو تو کس کو؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول، یہ روایت طبرانی کے اندر ہے. اور عبداللہ ابن مسعود کی روایت سنو. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی نبی آئے اللہ نے ان کے لیے ایک امت تیار کی. ان کی امت تھی ان کے ساتھ. تو ان کی امت میں ان کے مرنے کے بعد، اس نبی کے چلے جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا کان لہ فی امتی حواریون، جو ان کی امت تھی اس امت میں اس نبی کے دوست بھی تھے کچھ، واصحاب، اس کے صحابہ تھے. جو بھی نبی آیا اس کے کچھ نہ کچھ دوست، اس کے کچھ نہ کچھ حواری مواری صحابہ بنے. یقتدون بسنتہ، جو وہ نبی کے دوست ان کی سنتوں پر، طریقے پر چل رہے تھے. ویقتدون بامرہ، اور ان کے حکم کی پابندی وہ ان کے صحابہ کر رہے تھے. ثم انها تخلف من بعدهم خلوفا يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جتنے یہ نبیوں کی تاریخ اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے سب کے پاس ان کے ارد گرد رہنے والے، ان کے شاگرد، ان کے صحابہ، سمجھ رہے ہیں، اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے، ان کے حکم کی پابندی کرنے والے. لیکن جب وہ ان کے صحابہ ختم ہو گئے تو بعد میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ وہ کام کرتے ہیں، وہ باتیں کہتے ہیں جس کو وہ خود نہیں کرتے، وہ باتیں کہتے ہیں جس کو وہ خود نہیں کہتے، اور وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ہی نہیں دیا گیا. وہ کام کہتے ہیں ہم محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کی اتباع کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی اتباع وہ نہیں کرتے. وہ لوگ اب امتی کے پیچھے چلتے ہیں، امتیوں کی اتباع کرتے ہیں. یقولون ما لا یفعلون، وہ بات کہتے ہیں جو خود کرتے ہیں نہیں کرتے. کہاں کرتے ہیں؟ اسٹیجوں پر بیٹھ کر نبی کے فضائل، مناقب اللہ تک پہنچایا ہوا لوگوں نے. ہاں اللہ کی کرسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا ہوا، عرش پر بٹھا دیا اللہ کے نبی. لیکن نبی کی سنتوں اللہ وہ تو زہر حلال ہے ان کے لیے، وہ نہ کہو. ایک مولوی تھا، تقریر کیا بڑی لمبی چوڑی، رو کر اللہ کے نبی چٹنی کی روٹی کھاتے تھے. واقعہ قصہ ہے، گاؤں والوں نے جب کھانے پہ بیٹھا تو چٹنی روٹی رکھ دی، رونے لگا. پھر کہنے مولوی صاحب اب کیوں رو رہے ہو؟
وہ تو نبی کی تعریف محبت میں رو رہے تھے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا ظالموں، کہا چٹنی روٹی، کہا چٹنی روٹی تو آپ نبی کی تعریف کر رہے تھے کہ چٹنی روٹی کھاتے تھے، تو ہم نے چٹنی روٹی کہا اللہ کے نبی سے آپ کی بڑی محبت ہے اس لیے ہم نے چٹنی روٹی دے دی۔ تو کہا ظالموں، رلائی آ رہی ہے، کہا کیوں آ رہی ہے رلائی؟ کہا اس لیے کہ تم نے مجھے نبی کا برابر بنا دیا، نبی کا ہم مثل بنا دیا، ہم کہاں نبی کی طرح ہو سکتے ہیں، ہمیں نبی کا برابر بنا دیا، اس لیے رو رہے ہیں تم کتنے چاہے۔ تو چت بھی ان کی، پٹ بھی ان کی، ہاں یہ ایسے گیم کھیلتے ہیں اللہ کی قسم، ادھر بھی ان کی، یہ بھی ان کی، یہ بھی ان کی۔ میں کہا یار اعوذ باللہ، اللہ سے ڈرو اللہ کے بندو، اعوذ باللہ۔ سنو تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فمن جاہدہم، ایسے برے مولویوں سے، ایسے برے لوگوں سے، ایسے ناخلف لوگوں سے جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، ان سے جہاد کرو، ان سے کیا کرو؟ ہاں ان سے جہاد کرو، اور جہاد کا معنی بڑا وسیع ہے، پہلے ان سے لڑو کیونکہ یہ امت کے اندر گمراہی پھیلاتے ہیں، جو اپنے ہاتھ سے ان سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے جہاد کرو تو وہ مومن۔ ہم زبان سے جہاد کر رہے ہیں الحمدللہ، ہاتھ کا موقع آئے گا تو ہاتھ بھی کبھی صاف کر لیں گے، لیکن ابھی ہم زبان سے جہاد کر رہے ہیں، اور آپ کو بتلا رہے ہیں کہ ایسے گندے مولویوں کے چکروں میں بولو نہ۔ اور جو شخص زبان کی بھی طاقت نہ رکھے اپنے دل سے جہاد کرے، اور اگر دل سے جہاد کا مطلب یعنی نفرت کرے ٹھیک مولویوں سے، گندے بولو گندے، جیسے تم گندے انڈوں کو پھینک دیتے ہو ایسے گندے مولویوں کو بھی۔ اور گندے مولوی کی پہچان کیا ہے؟ جو بدعتی ہو، مشرک ہو، گندا مولوی، بات خلاص ہے کہ نہیں؟ جو بدعتی اور مشرک ہو وہ کیا ہے؟ وہ مولوی کہاں کا ہے؟ وہ عالم کا، وہ تو مقلد ہے، جاہل ہے، مقلد تو جاہل ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس وراء ذلك من الایمان حبۃ خردل، اگر یہ بھی تمہارے دلوں میں نفرت نہیں رہی، نہیں کوئی بات نہیں، حکومت اسلامیہ قائم کرنا ہے، سب مل جل کے رہو، شیعوں کے ساتھ بھی کھا رہے ہیں، ان حنفیوں دیوبندی بریلی سارے کے ساتھ سب چوچو کا مربع بنا کر، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے آدمی کے سینے میں ایمان ہی نہیں رہتا، یہ سارے بے ایمان ہوتے ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ خردل کہتے ہیں رائی کا دانہ، اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوتا، یاد ہے؟ جو چوچو کا مربع بنا کر پالیسی، سیاست، اپنا ووٹ، اپنی گدی، اپنی کرسی لینے کے لیے یہ تمام سب گیم کھیلتے ہیں نا، ایسے لوگوں کے سینوں میں ایمان ہی نہیں رہتا ہے۔ اللہ کے نبی، اور یہی عبداللہ ابن مسعود ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خط لنا رسول اللہ خطن، سنو اللہ کے نبی نے ایسے ہی تنہا نہیں چھوڑا اپنی امت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، ایک سیدھی لکیر کھینچی، ثم قال هذا سبیل اللہ، اور اس لکیر کے اوپر انگلی رکھ کے آپ نے فرمایا، کہا یہ اللہ کی راہ ہے۔ یہ کس کی راہ ہے؟ ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر کچھ لکیریں اس لکیر کے دائیں دائیں اور بائیں بائیں کھینچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وقال هذا سبل، اور آپ نے فرمایا یہ جو دائیں بائیں ٹیڑھی میڑھی لکیریں جا رہی ہیں یہ راہیں ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ راہیں ہیں، علی کل سبیل منہا شیطان، ان راہوں پر ایک ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور تمہیں کیا کر رہا ہے؟ یدعو الیہ، بلا رہا، آ جاؤ، یہ جنت کی راہ، آ جاؤ، یہ کہاں کی راہ ہے؟ جنت کی راہ، ہاں یہ جنت کی راہ، وہ کہہ رہا ہے یہ جنت کی راہ، یہ کہہ رہا ہے یہ جنت کی راہ ہے۔ وقرأ، اور اللہ کے نبی نے آیت پڑھی کیا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا سنو میری امت کے لوگوں، انگلی بیچ کی والی لکیر پر رکھ کے کہا اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ میری سیدھی راہ ہے، یہ میری سیدھی راہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تو اس راہ کی اتباع کرو، لا تتبعوا السبل، یہ دائیں بائیں مت جھانکنا، ان راہوں کی طرف نہ جانا، فتفرق بكم عن سبیلی، کیونکہ یہ تمہیں صراط مستقیم سے ادھر ادھر بھٹکا دے گی، ادھر ادھر بہکا دے گی۔ بتاؤ یہ راہ نبی کے زمانے میں تھی کہ نہیں تھی؟ صحابہ کے دور میں تھی کہ نہیں تھی؟ پھر آج یہ راہ گڈمڈ کہاں سے ہو گئی؟ آج نہیں ہے یہ راہ، بولو تو پھر وہ کہاں ہے؟ وہ کہہ رہا ہے حنفی بن جاؤ جنتی ہو جاؤ گے، وہ کہہ رہا ہے ہمارے امام جی کے پیچھے چلو گے تو کیا ہوگا؟ قیامت تک کے لیے تمہارے گناہ اللہ نے بخش دیا ہے، خلاص، عیسائیوں کی طرح، کرسچنوں کی طرح۔ وہ کہہ رہا ہے
وہ کہہ رہا ہے بریلوی بن جاؤ، امام احمد رضا فاضل بریلوی کے نقش قدم پہ چلو، جنت میں جاؤ گے۔ ان کے علاوہ سارا مذہب، سارا مسلک کیا ہے؟ گمراہ کا ہے، جہنم کا ہے۔ دیوبندی کہہ رہا ہے ہمارے مذہب پہ آ جاؤ، سب جنت کی راہ ہے، وہی سبیل المومنین ہے۔ کہاں ہے اللہ کے نبی کی راہ؟ کہاں ہے؟ نہ دیوبندی کی راہ اللہ کے نبی کی راہ، نہ بریلوی کی راہ اللہ کے نبی کی راہ، نہ صوفی کی راہ اللہ کے نبی کی راہ، نہ تیجانی کی، نہ قادری کی، نہ چشتی کی۔ اللہ کے نبی کی راہ کون سی ہے؟ بولو، قرآن اور سن حدیث۔ یہ کس کی راہ ہے؟ یہ اللہ کی راہ ہے۔ اور دائیں بائیں جتنی بھی راہ ہیں، شیاطین بیٹھے ہیں جو تمہیں اچکنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ دوستو، یہ ہے خلاصہ اور نچوڑ اسلام کا جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے، اور وہ نچوڑ یہ ہے مختصر کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے تابع دار بن جاؤ۔ بس تم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ ایک اللہ کا، اور کس کا؟ ایک رسول اللہ، خلاص اسی کے تابع دار بن جاؤ، جنت میں جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ ایک مولوی بڑی شاندار تعبیر کر رہا تھا، کہہ رہا تھا میاں جھگڑے مت کرو، یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی جو ہے نا، ان کی مثال ایک محل جیسی ہے۔ محل سمجھ رہے ہیں؟ محل، قلعہ۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ کے اس کے علاوہ دیگر موضوعات پر بھی آڈیو اور ویڈیو سیڈیز دستیاب ہیں، جیسے معبود کون، ایمان کے ثمرات، سلامتی کا گھر، تعویذ، گنڈوں کی شرعی حیثیت، سیرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، مومنوں کی راہ، اور ساتھ ہی ساتھ فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظ اللہ کے دیگر عنوانات، اللہ کی مدد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے تقاضے، اللہ سے شرم، عزت کا سر چشمہ، جہنم کی آگ سے کیسے بچے، قیامت کیسے قائم ہوگی، مغرب سے طلوع شمس دھواں اور یمن سے آگ، مہدی کا ظہور، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور یاجوج ماجوج کا خروج، دجال کا خروج، گانا بجانا ایک عظیم فتنہ، اور خاص ڈیجیٹل MP3 تکنیک سے بنے مخصوص عنوانات، مکمل تلاوت قرآن کریم امام الحرمین کی آوازوں میں، مختلف علماء اکرام کی مشہور تقریروں کا مجموعہ، تلاوت قرآن حکیم مع اردو ترجمہ۔ براہ کرم مزید تفصیلات کے لیے رابطہ قائم کریں۔ السنہ بکس اینڈ کیسٹ سینٹر، 35 درویش محل اپوزٹ تاج آفس، محمد علی روڈ، ممبئی 400003۔ موبائل نمبر 9820423639۔ ای میل السنہ@hotmail.com۔ جزاکم